عملیات سینٹر میں خوش آمدید، لاکھوں مرتبہ کا آزمایا ہوا بہت ہی پاورفل عمل مبارک، جس سے آپ کی ہر جائز حاجت دنوں میں پوری ہوگی۔ تفصیلات کے لیے پوری ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زبان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت بخشے۔ بھائی، آج کا جو عمل مبارک ہے، اللہ الصمد کے ذریعے ہر جائز حاجت کا پورا کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جو میں عمل میں ٹائٹل میں لکھتا ہوں وہ بالکل سچ لکھتا ہوں۔ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں بار کا آزمودہ عمل مبارک ہے، اور میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں، آپ یہ میری پوری ویڈیو سننا، جس طریقے سے اور جو پوائنٹ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس طریقے سے ایسا عمل کوئی بھی نہیں بتاتا۔ اور یہ عمل اللہ الصمد کے آپ سرچ کر لینا، مجھے پکا یقین ہے انشاءاللہ جس طریقے سے اور جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے حضرات صرف کتابوں سے دیکھتے ہیں اور بس ڈال دیتے ہیں، یا پھر ان کو پتہ ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کے نہیں بتانا چاہتے۔ ٹھیک ہے، دونوں وجہ ہو سکتی ہیں۔ اب ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر جائز حاجت پوری کرنی ہے اگر آپ نے اللہ الصمد کے ذریعے، تو کیسے پوری کرنی ہے ایک پوائنٹ آپ کو انشاءاللہ کلیئر کرنے والا ہوں۔ صرف اس کے لیے تھوڑی سی زحمت یہ کرنی ہے کہ ویڈیو پوری سننی ہے۔ اگر آپ کے پاس ویڈیو سننے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر وظیفہ بھی نہ کریں بھائی، کیونکہ وظیفہ 5، 10، 15 منٹ کا آپ یہ تفصیل نہیں سن سکتے، تو وظیفہ تو پھر دنوں میں کرنا، تو کیسے کریں گے آپ؟ اور کوئی ایسے حضرات ہیں جن کو یقین نہیں ہے، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی وہ بھی نہ کریں، کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پیر بڑا یا یقین، تو یقین نہیں ہے تو پیر ہو یا کوئی بندہ بھی ہو تو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر جس کو یقین ہے وظائف پہ وہ کرے، صدقے دل سے نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھی تو کم ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں ہر چیز کلیئر بتاؤں گا، لیکن یہ بھی کوشش کروں گا کہ ذرا تفصیل کم کروں۔ ویسے میں کوشش تو پوری کرتا ہوں کہ تفصیل زیادہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہر پوائنٹ کلیئر کرتے کرتے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس بار میں خیر اینیویز ابھی میں ٹاپک پہ آتا ہوں۔ اللہ الصمد، آپ نے سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، میں رپیٹ اب انشاءاللہ نہیں کروں گا، پوری ہر چیز بتاؤں گا کہ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے پہلے کرنا کس طرح ہے۔ جب بھی بیٹھیں گے، اب وہ کس ٹائم بیٹھیں گے، کس دن بیٹھیں گے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے جب بھی وظیفے بیٹھیں گے آپ، نماز جب بھی پوری ہوگی، کون سی نماز وہ بعد میں بتاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے دن جب بھی آپ عمل مبارک شروع کرنے لگیں گے تو 2 نفل حاجت پڑھیں گے۔ 2 نفل حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک، یہ میں عمل کرنے لگی ہوں تو مجھے اس میں کامیاب کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنا حصار کریں گے۔ حصار کی ویڈیو میں نے ایک ڈالی ہوئی ہے، وہ کالے جادو کا خاتمہ، وہ بھی آپ حصار کر سکتے ہو۔ نہیں تو آپ اول آخر جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، درمیان میں آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو میں نے جو آڈیو حصار کی ٹاپک ڈالا نا، آپ وہ کر کے حصار کر لو، انشاءاللہ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کرنا کیا کہ حصار کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ ساتھ پڑھنا ہے، اور 1001 مرتبہ 1001 ٹائمز اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اتنی آواز رکھنی ہے کہ آپ کے کانوں تک پہنچے آواز، بالکل بھی دل میں نہیں رکھنی، اور بہت زیادہ اونچا بھی نہیں پڑھنا کہ پورے محلے کو سناتے رہے بھائی۔ ٹھیک ہے، آرام سے پڑھنا ہے، اور سپیڈ بھی نارمل رکھنی ہے جیسے میں نے ابھی پڑھا تھا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ بے شک اسے سلو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور ڈوب کے پڑھیں۔ جب عمل کرتے ہیں آنکھیں بند کوشش کریں زیادہ کیا کریں، اور اس کے بعد اپنا جو تصور رکھیں کہ یہ مسئلہ، یہ جو بھی میری حاجت ہے پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ حاجت کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے کس کے لیے کرنا ہے۔ 1001 مرتبہ کم از کم ہے، تھوڑا بہت 5، 10، 20، 50 اوپر ہو جائے تو خیر ہے، لیکن کوشش پوری کریں کہ تعداد جتنی ہو تو اتنی ایگزیکٹ کیا کریں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ بھائی شاید تھوڑا بہت کم ہے تو تھوڑا سا فالتو ہو جائے، بہتر ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی عمل کریں فرش پہ بیٹھ کے کریں، زمین پہ بیٹھ کے کریں۔ اب یہ نہیں کہ ننگی زمین پہ بیٹھ جائیں، مٹی پہ بیٹھ جائیں، نہیں، کارپٹ ہے اس کے اوپر مصالحہ رکھیں، جائے نماز رکھیں، ادھر بیٹھ جائیں، ووڈن فلور ہے اس کے اوپر بیٹھیں۔ زمین کا یہ ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھ کے کریں۔ اور اگر ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے آپ کے گھر کی تو کوشش کرنی ہے نیچے بیٹھ کے کرنا ہے، نیچے والی پہ۔ اگر آپ فلیٹوں میں رہتے ہیں جدھر نیچے کا فلور ہی کوئی نہیں، تو پھر چلے، آپ کی مجبوری ہے، پھر ادھر جو بھی فرش وغیرہ ادھر آپ کارپٹ وغیرہ جو بھی ہے ادھر آپ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہر بات کلیئر ہو گئی۔ باوضو حالت میں کرنا ہے، خوشبو لگا کے کرنا ہے، اگربتی وغیرہ لگا کے کرنی ہے۔ اگر نہ ملے اگربتی، خوشبو بھی نہ ملے تو پھر بھی کر لینا، لیکن
بہتر یہ ہوتا ہے کہ خوشبو مطلب لگا لیں آپ، اگربتی اور خاص کر جو عطر ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو مل جائے جو مطلب بغیر الکوہل والا، ٹھیک ہے، تو وہ لگا کے آپ کریں۔ ٹھیک ہو گیا، 41 دن عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے جس حاجت کے لیے بھی۔ اگر آپ کی حاجت پوری بھی ہو گئی تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو روکنا نہیں ہے، پھر بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور جب حاجت پوری ہو جائے گی تو 5 سے 7 بھوکوں کو، غریبوں کو آپ نے کھانا کھلا دینا ہے۔ اور جب کھانا کھلانا ہے تو اس ٹائم آپ کے ذہن میں یہ نیت ہوگی کہ یہ جو میری حاجت پوری ہوئی ہے اور پلس جس بندے کے تھرو ہمیں پتہ چلی ہے، یہ ان دونوں کی طرف سے میں یہ ہدیہ یا جو بھی ہے بندے کو یہ دے رہا ہوں، یا ٹھیک ہے دے رہی ہوں، یہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی وائنڈ اپ۔ جب بھی آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں، حاجت پڑھ کے حصار کرنا ہے، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1001 مرتبہ اللہ الصمد ایسا پڑھنا ہے۔ اور پھر جب 11 بار درود شریف پڑھیں گے اس کے بعد پھر دعا مانگیں گے، اٹھ کے بس اپنے کام میں کر دیں۔ 41 دن کم از کم یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہر بات کلیئر ہو گئی۔ اب آ جاؤ بھائی اگلے پہ۔ اب جو بات بتانے لگا ہوں یہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں۔ یہ باتیں جب تک نہ پتہ ہوں تو آپ کا عمل وہ پورا کامیاب نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو وہ بڑی اس میں مشکلات ہوتی ہیں یا اس میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا رزق کا مسئلہ ہے، رزق سے مطلب کیا ہے؟ دولت کی کمی ہے، دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، جائز طور پہ کاروبار مطلب آپ کر رہے ہیں لیکن وہ گاہک نہیں آ رہے، جاب آپ کو مطلب نہیں مل رہی، جاب ملی ہے تو اس میں پروموشن نہیں مل رہی۔ ظاہری بات ہے، پروموشن یہ نہیں کہ آپ میٹرک ہو تو آپ پروموشن ایکسپیکٹ کر رہے ہو، امید کر رہے ہو کہ بھائی مجھے ایم ایس سی لیول کی مطلب اپنی لیول کے حساب سے پروموشن نہیں مل رہی، آپ کو اپنی لیول کے حساب سے جاب نہیں مل رہی، آپ کو اپنے لیول کے حساب سے نوکری نہیں مل رہی، آپ کی مطلب ٹرانسفر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، آپ کی مطلب کاروبار نہیں صحیح چل رہا، قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان سب کاموں کے لیے پلس اب ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو دولت کے میں نے جو بھی بتایا ہیں، جس کو نہیں سمجھ آئی پیچھے کر کے دوبارہ سنو۔ اس کے بعد اپنی یعنی کہ عزت بڑھانے کے لیے سسرال میں دیتا تو عزت اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے بھی ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، ہر کام ہی اللہ دیتا طریقہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ بندہ ہلا کرے وسیلہ میں بنوں گا، مطلب اللہ پھر سبب لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سسرال میں عزت کسی کی نہیں ہے تو وہ مطلب اس کے لیے یہ کر سکتا ہے، کسی کی مطلب بیوی ہے وہ اس کی مطلب عزت نہیں کرتی تو خاوند کر سکتا ہے، خاوند اگر بدتمیزی کرتا ہے مارتا ہے تو وہ بیوی مطلب خاوند کے لیے کر سکتی ہے کہ اس کی نظروں میں مطلب بیوی کی عزت ہو، ساس کر سکتی ہے بہو کے لیے کہ بہو اس کی عزت کرے، یا بہو کر سکتی ہے اپنی ساس کے لیے کہ ساس میرے سے تھوڑی سی پیار سے پیش آئے، لیکن کوئی ناجائز یہ وہ کوئی چکر ایسا نہیں ہوگا، صرف یہ عزت بڑھانے کے لیے اپنی کہ جائز حد تک اگلا عزت کرے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، کسی بھی قسم کا دولت کا مسئلہ پلس عزت وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلے کو اپنی طرف یعنی کہ رسپیکٹ دلوانا، اس کے لیے آپ نے پیر جمعرات یا اتوار کو آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ویڈیو چھوڑی ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے بھائی، وہ اپنا نقصان اس نے خود کیا، یعنی کہ پیر ہوتا ہے منڈے، جمعرات، اتوار، ان دنوں میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، مطلب چاہے رزق کا مسئلہ ہے چاہے عزت والا مسئلہ ہے، تو یعنی کہ عزت حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، کسی کے دل میں مطلب رسپیکٹ اپنی بڑھانے کا مسئلہ ہے، تو وہ آپ پیر جمعرات اتوار، کوئی بھی پیر ہو، جمعرات ہو اتوار ہو، لیکن اب یہ نہ پوچھنا بھائی کہ پیر کو کرنا ہے تو پھر بیچ میں جو دن آنے ان کو نہیں کرنا، بھائی پیر سے سٹارٹ کرنا ہے یا جمعرات سے اتوار سے سٹارٹ کرنا ہے۔ فرض کریں اتوار سے سٹارٹ کیا تو پھر اس نے آگے سے اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے، وہ اس نے پھر جاری رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بیچ میں نہیں کرنا، 41 دن لگاتار پھر جاری رکھنا ہے۔ یہ صرف سٹارٹنگ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈے بتا رہا ہوں کہ کس دن سٹارٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ رزق اور عزت کے لیے پیر یعنی کہ منڈے یا جمعرات سوموار، یعنی کہ پیر کہتے ہیں سوموار کو یا منڈے کو انگلش میں، اور پھر جمعرات تھرسڈے اور اتوار سنڈے، ٹھیک ہے، ان دنوں کو سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ رزق والے عزت والے ظہر کے ٹائم کرنے ہیں، ظہر کی جیسے ہی نماز پڑھنی ہے، جیسے ہی سلام پھیرنا ہے اس ٹائم آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، حصار کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے 1001 مرتبہ اللہ الصمد، اور پڑھتے ہوئے آپ نے مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب پہلا دن ہوگا تو 2 نفل حاجت کے بھی پڑھنے ہیں آپ نے جب ظہر کی نماز ختم ہوگی۔ یہ ہوگا بالکل کلیئر، میں نے ہر پوائنٹ آپ کو کلیئر کر دیا ہے بھائی، قبلہ رو مطلب منہ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مرض ہے اپنا وہ علاج کرائے، بالکل کرائے، یہ نہیں کہ آپ دوائیاں چھوڑے۔ جو بھی جسمانی مریض ہے نا وہ اپنا ان کو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ کرنا ہے، لیکن روحانی طور پہ بڑی زبردست ہیلپ ہوتی ہے۔ پھر روحانی طور پہ جب آپ کو وہ شفا ملنی ہو جائے دوائی میں، پھر
مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب دوائیاں لیتے رہتے ہیں لیکن دوائی میں اثر نہیں ہوتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے روحانی طور پہ آپ کی دوائیوں میں بھی اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے کہ بھائی یہ دوائی چھوڑو یا کرو، تو اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیا کریں جو بھی ہے۔ لیکن شفائے امراض کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا سوری، میں اس میں آپ کو ایک چیز بتانا گیا تھا، یہ جو پیر جمعرات اتوار ہے نا رزق اور عزت کے لیے، یہ پیر جمعرات اتوار، اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ پہلی 10 تاریخوں کے اندر جو بھی پیر جمعرات یا اتوار آئے گی، یعنی کہ اسلامی مہینہ آپ گوگل میں سرچ کر لو جس کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ فرض کریں یہاں رمضان المبارک ہے تو 10 رمضان المبارک سے پہلے یعنی کہ فرض کیا 4 رمضان المبارک کو پیر آ رہا ہے تو اس سے سٹارٹ کرو، 6 کو یا 7 کو جمعرات آ رہا ہے تو اس کو کرو، 10 کو اتوار آ رہا ہے تو اس سے کرو۔ لیکن اگر 12-13 کو آ رہا ہے، اگر فرض کریں 12 رمضان المبارک کو یا 15 رمضان المبارک کو پیر جمعرات یا اتوار آ رہا ہے تو پھر وہ نہ کریں۔ بہتر یہ کہ اسلامی مہینے کی پہلی 10 ڈیٹس کے اندر جو بھی پیر جمعرات اتوار آئے گا تو یہ والے رزق والے اور عزت میں اضافے کے لیے یہ والے عمل آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو شفائے امراض کا ہے، باقی میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈاکٹر وغیرہ سے آپ لیتے رہیں، لیکن دوائیاں لینے کے ساتھ ساتھ اس میں جو روحانی طور پہ برکت اور اضافہ چاہتے ہیں تو اس کو آپ پیر والے دن، صرف پیر والے دن سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ بھی سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، یہ بھی ظہر کے بعد، یعنی جیسے ظہر کی نماز پڑھیں گے سلام پھیریں گے اور بالکل اوپر والا طریقہ کرنا ہے، اور صرف آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ شفائے امراض جو بھی مرض ہے، اور چاہو تو کسی بہن بھائی خاوند میاں بیوی کسی کے لیے بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا تصور رکھتے ہوئے اللہ سمات پڑھو، آنکھیں بند کرتے ہو کہ یہ بندے کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو 10 کی بجائے 20 تاریخیں ہیں، یعنی کہ 20 دن کے جو ہے نا، فرض کریں رمضان المبارک کی مثال لے لیں تو پہلی تاریخ رمضان المبارک کی لے سے 20 تاریخ کے درمیان جو بھی پیر آئے گا نا اس کو آپ نے یہ ظہر کے بعد سٹارٹ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کنفیوز ہونا کہ خالی رمضان المبارک، یہ کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی 20 تاریخوں کے درمیان پیر جو بھی آئے گا وہ آپ چاہے ایک پیر آئے، 2 آئے، 3 آئے، جن کو مرضی آپ سٹارٹ کر لیں۔ پہلے 10 دنوں میں پیر آئے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن یہ پہلی 20 تاریخوں کے درمیان جو منڈے آئے گا آپ نے اس کے ظہر کے بعد یہ سٹارٹ کرنا ہے، کلیئر۔ اب آ جاؤ بھائی نفرت، اب یہ بڑی ضروری بات ہے، نفرت صرف ناجائز تعلق کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے۔ ایک عورت ہے وہ بیچاری مطلب خاوند صحیح ہے، اس کا خاوند باہر اس نے کوئی معشوقہ رکھی ہوئی ہے، گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، تو اس کا ناجائز تعلق ختم کرنے کی، سراسر اس کا ناجائز تعلق، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، جو کوئی غلط کرے گا تو دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی، اور میری بالکل 1% بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی خاوند نے شادی کر لیا تو وہ نفرت نہیں ہوگی، بھائی وہ شادی ہو چکی ہے۔ تو کسی نے ناجائز تعلق ہے، چاہے مرد نے رکھا ہوا ہے، چاہے مرد کی بیوی ہے کوئی تو اس نے رکھا ہوا ہے تو مرد بھی کر سکتا ہے، تو وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 21 سے لے کر یعنی کہ آخری جو 10 دن ہوں گے نا اسلامی مہینے کی، اس میں جو بھی ہفتہ آئے گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہو گیا بالکل۔ اب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ پیر جمعرات اتوار پہلی 10 اسلامی تاریخوں کے درمیان جو بھی پیر جمعرات اتوار آئے گا، ظہر کے بعد رزق یا عزت والا عمل کر سکتے ہیں جیسے ہی ظہر ختم ہوئی۔ شفائے امراض کے لیے کسی بھی قسم کا مرض ہے، کسی بھی آپ بچے کا بچی کا کسی کے لیے، وہ پہلی 20 تاریخوں کے درمیان جو بھی پیر آئے وہ بھی ظہر کے بعد، اور پھر ہفتے والا دن جو بھی آخری 10 دن ہوں گے نا اسلامی مہینے کے، ہفتے والا دن، اور یہ آپ نے کرنا ہے ظہر اور عصر کے درمیان۔ یہ تو تھا نا کہ جیسے ہی ظہر کا سلام پھیرا تو وہ شروع کر دیا، اس میں یہ ہے کہ ظہر کا نماز کے تھوڑی دیر بعد یعنی کہ عصر کے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پہلے، گھنٹہ پہلے، جتنا بھی ٹائم ہونا، یعنی کہ ظہر سے مطلب سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کا گیپ دینے کے بعد آپ کر سکتے ہو۔ میرے خیال میں ہر چیز میں نے کلیئر کر دیا۔ اور بھائی نیکی کا کام ہوتا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ پھیلا دیا کریں، جس طرح وہ کالے جادو والے جو عمل کر رہے ہیں نا، میں ان کے ساتھ مقابلے میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کوئی کالا جادو کوئی شیطانی عمل نہیں آپ کو بتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے تو ہزاروں سبسکرائبر ہیں، لیکن جو اچھی باتیں بتائیں آپ ان کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو جس طرح جو غلط کام چینل بنا رہے ہیں ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ برابر کے شریک ہیں، اسی طرح اگر میں کوئی اچھا کام آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر آپ بھی کوئی اچھا آگے سبسکرائب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ تو اپنا دل جگرا تھوڑا سا بڑا رکھا کریں، کیونکہ جب آپ اپنا دل جگرا بڑا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی اجر دے گا۔ کیونکہ خیر اینیویز بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھنا کہ یہ جو 14-15 منٹ بن گیا ہے اس میں نے آپ کو کوئی بھی فالتو ٹائم نہیں لیا، ہر چیز کلیئر کرنا میرا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بڑی مطلب اچھے ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، زندگی رہی تو دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔